वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चलो सोचे। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? और अगर ठीक नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ सम टाइम सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। जैसा कि मैं हमेशा हर एपिसोड में कहता हूँ, जो सवाल मैंने आपसे अभी पूछा, कैसे हैं आप, आपसे हर कोई रोज़ पूछता होगा, आप भी काफ़ी लोगों से पूछते होंगे। क्या कभी आपको किसी ने कहा है नहीं मैं ठीक नहीं हूँ? और सोचें अगर कोई आपको ये कह दे मैं ठीक नहीं हूँ, आप उसको क्या जवाब देंगे? और हर रोज़ आप सेम बंदे से सेम चीज़ पूछते हैं, बल्कि अगर कुछ घंटों के गैप के बाद भी मिले आप उसे पूछते हैं हाँ जी क्या हाल है, वो भी रोबोट की कह मैं ठीक हूँ। पर इनके अंदर आपके फीलिंग्स जो हैं वो हज़ारों कंप्लेंट्स पैदा करती हैं। इस सवाल के बाद आपको हज़ारों चीज़ें याद आना शुरू हो जाती हैं कि यार ठीक तो नहीं हूँ, अब इसको ठीक कह देता हूँ, पर मेरे साथ ये भी हो रहा है, मेरे साथ वो भी हो रहा है, मेरी गाड़ी में ये इशू है, मेरे ऑफिस में मेरे साथ बॉस ये इशू कर रहा है, घर जाऊँगा माँ बाप पता नहीं क्या ताने देंगे, बीवी पता नहीं क्या ताने देगी, फ़ोन आएगा किसी का उसको ठीक करने की ज़रूरत है। बॉस सबसे पहले बात समझनी की ये कि तुम्हें खुद को ठीक करना पड़ेगा, और उसको ठीक करने के लिए आज चलो सोचे आपके पास आ चुका है। क्योंकि पहले तो आपके लिए मुश्किल होती थी, क्योंकि अब मैं आ चुका हूँ, मैं आपकी आंखें खोलने वाला हूँ आज। तो टिक के रहे आखिर तक इस वीडियो में, क्योंकि मैं उन राजों से पर्दा उठाने वाला हूँ जिन राजों को आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपकी नज़र पीछे की तरफ थी, आपने वहाँ पर देख रहे थे, अब आप मेरी तरफ देखिए, आप मुझसे बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल बंद नहीं करना, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सरप्राइजिंग बातें बताने वाला हूँ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में आपने कभी सुना है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में अगर कोई बात की जाए तो वहाँ पर हाईएस्ट प्रोफेसर जो रिसर्च करते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी किसी न किसी एक सब्जेक्ट पे, उसकी रिसर्च आपके साथ शेयर करते हैं। ये रिसर्च कुछ इस तरह नहीं होती जो रात को प्राइम टाइम में आपके न्यूज़ चैनल में कोई भी तर्जियाकार दुनिया की हर चीज़ पे तर्जिया ऐसे देता है जैसे वो फुल एंड फाइनल हो। वो उस तरह का तर्जिया नहीं होता। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एक ट्रस्टवर्दी यूनिवर्सिटी है जिसकी रिसर्च पेपर पे पूरी दुनिया एक्सेप्टेंस भी देती है और उसको अप्रिशिएट भी करती है। और अगर वो उसमें कोई प्रॉब्लम भी आती है, उसके रिबटल में भी कोई ना कोई ऐसा प्रोफेसर होता है जिसमें वो रिसर्च के एरर्स अपनी रिसर्च के बाद निकालता है। बहरहाल ये तो होगी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने क्या रिसर्च की है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कहता है जनाब कि अगर आप अपने दिमाग के पैटर्न को कंप्लेंट्स पे रखना शुरू कर देंगे तो आपका दिमाग उसी तरीके से काम करना शुरू कर देगा, जिसको कहते हैं हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस क्या चीज़ है? हिपोकैम्पस आपके दिमाग का वो हिस्सा है बेसिकली जो कि पैटर्न को रिकग्नाइज करके उस पैटर्न के मुताबिक आपकी ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देता है, या फिर उस तरीके से लाइफ को स्पेंड करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑफिस जाते हैं, सुबह 9 बजे उठते हैं रोज़ और शाम को वापस 5 बजे आते हैं, आपने कभी क्या नोट किया है कि जो अलार्म क्लॉक आप ऑफिस के पहले दिनों में लगाया करते थे उसको कुछ अरसे के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ती? रिसेंटली आपने रमज़ान गुजारा, क्या आपने इस चीज़ को नोट किया कि कुछ अरसे के बाद रोज़े आपको तंग करना छोड़ देते हैं, आपको फील होना कम हो जाता है। लाइक आप कहते हैं कि ठीक है यार ये सहरी का टाइम है, बल्कि सहरी से पहले भी आप उठ जाते हैं खुद ब खुद, आपको किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको कहते हैं दिमाग का पैटर्न। इसी तरीके से अगर आप सोचें कि आप अपने दिमाग के पैटर्न को इस तरह कर दें कि आप हर वक्त हर चीज़ से शिकायत करें तो वो एक साइकिल बन जाता है। और अगर आपके दिमाग का साइकिल सिर्फ कंप्लेंट्स में लगना शुरू हो जाए तो आप सोचें आपके दिमाग का कितना बड़ा नुकसान होगा। ये ना सिर्फ आपके दिमाग का बल्कि आपके डेली की लाइफ रूटीन का भी कंप्लेंट्स का सिलसिला एक शुरू हो जाएगा। आपको चलते फिरते हर इंसान में कुछ ना कुछ गलती नज़र आना शुरू हो जाएगी। आपको टीवी पे कोई भी न्यूज़ देखेंगे उसमें गलती होगी, आप रोड पर जा रहे होंगे आपको सड़कों से कंप्लेन आना शुरू होगी, मौसम से कंप्लेन होगी। ऑब्वियसली गर्मियाँ आ चुकी है, मौसम से तो कंप्लेन आप ऐसे ही करेंगे जैसे आपसे पूछ कर मौसम रखा जाता तो शायद बेहतर। अब ये होता क्यों है? सवाल ये पैदा होता है यार, अच्छे खासे इंसान थे हम, कैसे इस राह पे आग चल पड़े कि हर दूसरे से हमें शिकायत होगी? मेरा मानना यह है कि इमोशनल अटैचमेंट्स जो हैं इंसान को हमेशा किसी न किसी ऐसे एक्सपीरियंस से गुजारती हैं कि वो हर चीज़ में वो चीज़ उसी सेम फीलिंग को महसूस करना शुरू कर देता है। चलो मैं आज अपनी छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ, लंबी नहीं करते। इस छोटी सी कहानी से शायद आप भी अपने आप को रिलेट कर सकें। जवानी के दिन थे, मतलब कि नई जवानी के दिन थे, जवान तो हम अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। नई जवानी के दिन थे जब हमने भी किसी से भाई दिल लगाया था, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी, हमने सोचा था कि बस इसी के साथ ही सारी लाइफ गुजारेंगे, इसके बगैर कोई नहीं। वो भी वो यही फरमाती थी कि जनाब आपके बगैर कुछ नहीं।
اور ہم نے بڑی ہی خوشی خوشی اپنی لائف کی جتنی بھی ڈوریں ان کے حوالے کر دیں. ان کی مرضی ہے پھر وہ جب ہمیں جگائیں, سلائیں یا ہنسائیں یا رلائیں. ایک دن وہ ڈوریں خود بخود انہوں نے خود کاٹ دی. اٹیچمنٹ دنیا کی سب سے وہ خطرناک چیز ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے کسی کو اپنی ہی لائف کی ساری چیزیں دے دیتے ہیں. مطلب آپ کی فیلنگس ہوں, آپ کی خوشیاں ہوں, غصہ ہو, سب کچھ ہو, آپ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کسی ایک شخص پہ یا کسی بھی ایک چیز پہ. آپ کہتے ہیں کہ اس اٹیچمنٹ کے بغیر شاید میں نہ رہ سکوں, اور وہی اٹیچمنٹ جب ختم ہوتی ہے تو چیزیں کافی زیادہ بکھر جاتی ہیں. میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کروں گا اس چھوٹی سی ویڈیو میں کہ اٹیچمنٹس اگر آپ نے رکھنی ہے تو اپنے آپ سے زیادہ رکھیں. اگر آپ اپنے آپ کو نہیں سنبھال پائیں گے تو یقین کریں آپ کو کوئی بھی نہیں, کسی کو بھی نہیں شوق کہ وہ آپ کو پوچھے یا آپ کو خوش کرے. میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتاتا ہوں. میں نے زندگی میں بہت سارے لوگوں سے اٹیچمنٹ رکھی. یہ لڑکی ایک چھوٹی سی مثال تھی. ہر کوئی کرتا ہے, ہر انسان اس چیز سے گزرتا ہے. دوست ہوں, ریلیشن شپس ہوں, فرینڈز ہوں, رشتہ دار ہوں, کافی لوگوں سے اٹیچمنٹ کی, اور اتفاق کے ساتھ ماشاءاللہ ساروں کا ہی ایک ہی رزلٹ نکلا. ان ساروں نے ڈس اپوائنٹ کیا. اس ڈس اپوائنٹمنٹ کے ساتھ جب میں دنیا میں نکلتا ہوں تو وہی ایکسپیرینس مجھے دوسروں میں بھی نظر آتے ہیں کہ شاید سب ایسے ہیں, شاید سب کے سب مجھے دھوکہ دیں گے, سب کے سب مجھے اپنے وقت کا استعمال کر کے آخر میں چھوڑ دیں گے. اگر یوں ہی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی رہی, سارے آپ کے قیمتی وقت کو ضائع کر کے آپ کی لائف سے ایسے چلے جائیں گے شاید وہ کبھی تھے ہی نہیں. اور انہی فیلنگز کے لے کر جب آپ دنیا میں باہر نکلیں گے تو آپ کا برین آلریڈی ایک فلم کی اسکرپٹ کی طرح اس کو لکھ چکا ہوگا اور بار بار اسے دوبارہ لکھے گا. اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ہی ایک اور ریسرچ ہے کہ اس طرح کی سوچ, اس طرح کا مائنڈ سیٹ آپ کے دماغ کو شرنک کرتا ہے. اب آ جاتے ہیں سولوشنز کی طرف. آپ سے میں کچھ سوال پوچھوں گا, اس کا جواب آپ نے کمنٹس میں دینا ہے. سب سے پہلے, آپ اپنے لائف سے کیا خوش ہیں؟ دوسرا, کیا آپ کے آس پاس کسی بھی کسی طریقے سے نیگیٹو وائب آتی ہے؟ تیسرا سوال اور آخری سوال, کیا آپ واقعی میں سیٹسفائیڈ ہیں اپنے دوستوں سے, رشتہ داروں سے؟ ان میں سے کسی کا بھی جواب اگر نہیں ہے تو بس ٹائم آ چکا ہے کہ اپنی لائف کو تبدیل کر دیا جائے. اب بات دوستوں کی میں نے آخر میں کر ہی لی ہے, تو میں ایک اور چیز آپ سے کہنا چاہتا ہوں. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے فرینڈ سرکلز میں کافی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بار بار ایک ہی نیگیٹیوٹی کو دہرا رہے ہوتے ہیں. اگر ایسا کچھ ہے, اگر آپ ڈرین فیل کرتے ہیں, اگر آپ ایسا محسوس کرتے ہو کہ ان دوستوں سے ملنے کے بعد آپ فریش نہیں بلکہ اور تھکاوٹ میں آ جاتے ہو, تو ٹائم آ چکا ہے کہ اپنے فرینڈ سرکل کو چینج کریں. یہ ایک بہت بڑی ہارش ریئلٹی ہے. میں جانتا ہوں کہ اس سرکل کو چھوڑنا, ان لوگوں کو چھوڑنا بہت مشکل ہے, مگر یہ آپ کو کرنا پڑے. اب جب سولوشنز کی طرف ہم آتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب اس ساری چیز کو جتنا کچھ ہو رہا ہے اس کو ختم کر کے ایک لائف کو نئے ٹریک پہ لے کر آتے ہیں. تو اس لائف کو نئے ٹریک پہ لانے سے پہلے میں کہوں گا, ظاہر سی بات ہے صرف پازیٹیو لائف گزارنا تو پاسبل نہیں ہے. اس پازیٹیو لائف میں بھی نیگیٹیوٹی کبھی نہ کبھی تو آ سکتی ہے, مگر اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سارا دن ہی نیگیٹو کا ڈھنڈورا جو ہے وہ پیٹا جائے. آپ کو میں ایک سب سے بڑا اور سب سے اچھا سولوشن میں کافی دوستوں کو دیتا ہوں, اور اگر 100% کی پرسنٹیج نکالوں نا میں, اس میں میرا خیال ہے کہ 1 یا 2% ہی اس چیز پہ کام کرتے ہیں. تو اس کا یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی ڈائری خریدیں گے جناب, اور رات کو واپس آ کر آپ کرنچ نہیں بر اچھی چیزیں پازیٹیو جتنی بھی ہیں وہ لکھیں گے کہ کون کون سی چیز آپ کی اچھی ہوئی, کون کون سی چیز آپ نے اچیو کی, کون کون سی چیز آپ اچیو نہیں کر سکے, اس کو کل پر لا لیں گے. میرا خیال ہے یہ چیز سب سے بڑی چینج لائے گی آپ کی لائف میں. کہنے کو تو یہ بہت چھوٹی چیز ہے, پر یہ ساری چیزیں ڈفرینس لاتی ہیں. یہ میرے پرسنل ایکسپیرینس ہے. میں بھی ظاہر سی بات ہے, دیکھیں اگر میں آپ سے اس چیز پہ ویڈیو بنا رہا ہوں, اوبویسلی میں خود بھی اس چیز سے ایکسپیرینس کر چکا ہوں, گزر چکا ہوں, اور مجھے ان چیزوں کا بہت فرق ہوتا ہے. میں اگر آج کیمرہ کے سامنے ایک بند کمرے میں اکیلا بیٹھ کر اپنے جو ساتھی ہیں میرے چلو سوچے میں ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہا ہوں, تو میں نے کافی دفعہ اکیلے میں بیٹھ کر بھی خود سے بات بھی کی ہے, انہی پیجز پہ کی ہے, ان ڈائریز پہ ہی کی ہے. ریممبر می, لوگوں سے بات کر کے بالکل اچھا لگتا ہوگا, تھراپسٹ کے پاس جا کر بھی بہت اچھا لگتا ہوگا, پر اٹ از ون آف تھراپی ٹو کہ اگر آپ اپنے پرابلمس کو پیپر پہ لکھیں گے اور اپنے پازیٹیوز کو, لائف میں کچھ نہ کچھ پازیٹیوٹی ہوتی ہے جو نیگیٹیوٹی کی وجہ سے نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے آپ کو, تو آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہوگا کہ ہاں یار, اس اتنے بڑے ٹریفک میں کچھ نہ کوئی اچھی چیز ہے, کوئی نہ کوئی چیز پازیٹیو ہے. رہی بات اس سرکل کی جو آپ کو ڈرین کر رہا ہے, اس سرکل کو چینج کرنا بہت ضروری ہے.
اگر آپ اس سرکل کو چینج نہیں کریں گے تو بلیو می یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بی پازیٹیو اور اچیو اینی تھنگ ان یور لائف. نیگیٹیوٹی کی ایک اور فارم بھی ہے جسے آپ سیل فون کہتے ہیں, موبائل بھی کہتے ہیں, یا پھر جو بھی نام دے دیں اس کو. آپ سونے سے پہلے اس کو ایسے ہی استعمال کرتے ہیں جیسے آپ پر وہ فرض کیا گیا ہو. ریلس دیکھنا تو میرا خیال ہے سب سے بڑی ایڈکٹیونیس ہے. یہ ریلس کی ایڈکٹیونیس سے میں بھی گزرا ہوں اور آپ میں سے کافی لوگ گزر رہے ہوں گے. پرابلم یہ آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا مجھے خود سمجھ نہیں آتی, میں اس چیز پہ ریسرچ کر رہا ہوں کہ جب آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے آپ کو اسی طریقے سے ریلس ایسے نظر آ رہی ہوتی ہیں. ارجیت سنگھ کا گانا آ رہا ہے, شاعری آ رہی ہے, بندہ بارش میں جا رہا ہے, صحیح مطلب وائب آ رہی ہے, آپ اسی وقت ایموشنل ہو جاتے ہیں. اور سیریسلی یور مینٹل ہیلتھ آپ کی تب چیلنجنگ ہوتی ہے کہ جب اسی کے بعد ایک ایسی ریل آتی ہے جس پہ آپ ہنس رہے ہوتے ہیں. سیریسلی اگر آپ باہر کی طرف مطلب نکل کر دیکھیں اپنے آپ کو کہ یار یہ کس طرح کا بندہ ہے, ابھی رو رہا تھا ابھی ہنس رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ آپ کے ایموشنس کو ٹریگر کر رہی ہے اور آپ کی ایموشنس کو کی مینجمنٹ کو بیسکلی تباہ کر رہی ہیں. آپ کو خود پتہ نہیں کہ آپ کو کس ٹائم پہ ایموشنل ہونا ہے اور کس ٹائم پر اسٹیبل رہنا ہے اور کس ٹائم پہ آپ کو تھوڑا سا انجوائمنٹ کی طرف جانا ہے یا ایکسائٹمنٹ کی طرف جانا ہے. تو سونے سے پہلے سلیپ سائیکل. واٹ از سلیپ سائیکل؟ سلیپ سائیکل از دی بیسک تھنگ ٹو بی اے گڈ اینڈ ہیلدی پرسن. مینٹلی, فزیکلی ہو, جس بھی طریقے سے ہو, اگر آپ کی سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہے نا, کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور اس کی مین وجہ مانے یا نہ مانے, اس کی وجہ وہ نہیں ہے جس کا آپ سوچ رہے ہیں, اس کی وجہ آپ کا سیل فون ہے. اس کو اگر آپ سائڈ پر رکھ کر اپنی لائف گزارنے کی کوشش کریں, بلکہ ساتھ کرتے ہیں, ایسا کرتے ہیں کہ نیکسٹ ویک سے پہلے, اور یہ وعدہ ہے میرا کہ نیکسٹ ویک کو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو میں آپ سے پوچھوں گا کہ میں نے اپنے لائف اس طرح گزارا, میں نے اپنے سیل فون کی اور سے اتنے کم کیے. آپ نے بھی مجھے کمنٹس میں بتانا ہے نیکسٹ ویڈیو میں کہ اتنا فرق پڑ گیا, اور باقی ساری چیزیں بھی جو اس ویڈیو میں نے بتائی ہیں اسے بھی کر کے دیکھیے. ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کمپلینس کرنا, ہر چیز کے بارے میں شکایت کرنا ان چیزوں کو ٹھیک کبھی بھی نہیں کر سکتا. جو چیزیں غلط ہیں وہ اپنی جگہ پر غلط ہی رہیں گی. ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے مطابق ٹھیک ہوں. کسی بھی چیز کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کسی بھی چیز کو زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ وہیں پر ہی پھنسے رہ جائیں گے اور کبھی بھی اس کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے. وقت آپ سے بہت تیزی سے آگے نکل جائے گا اور آپ وہیں رہ جائیں گے. یقین کریں, دنیا میں آپ کا قریبی سے قریبی دوست ہو, پیار کرنے والا ہو, ماں باپ ہو, بھائی بہن ہو, سب آگے نکل جاتے ہیں. آپ اکیلے رہ جاتے ہو اور آپ کے ساتھ آپ کی تنہائی اکیلی رہ جاتی ہے. اور اگر تنہائی کی بات کریں تو بہت مشکل ہے. یہ شاعری میں ہی اور فلموں میں ہی اچھی لگتی ہے. اگر یہ اصل لائف میں آپ کی دوست بن گئی تو پھر آپ کو کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا, کچھ بھی پیارا نہیں لگے گا, بلکہ آپ اکیلے ہی رہنے کے لیے ایڈکٹیونیس میں آ جاؤ گے. کب تلک سوتے رہو گے, کب تلک سوتے رہو گے, نیند میں روتے رہو گے. آگے اب ہم جینے سے رشتہ جوڑ دیں. جینے سے رشتہ جوڑو گے میرے دوست تو تبھی لائف میں بدلاؤ آ سکے. اور میں چاہتا ہوں آپ میری بھی مدد کریں, اپنی بھی مدد کریں. اور چلو سوچے کا پلیٹ فارم بیسکلی ہے اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ آپ کی پازیٹیوٹی کی طرف کسی نہ کسی طریقے سے آ جائے. ہم چاہیں تو وائرل چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں پر ہمیں ضرورت نہیں ہے بھائی. آپ ہمارے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. خوش رہیے, دوسروں کو بھی خوش رکھیے, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے, بہت زیادہ خیال رکھیے اپنی سوچ کا, کیونکہ سوچ سے ہی زندگی بنتی ہے. سوچ سے ہی آپ کا آنے والا کل بنے گا. اگر آج سوچ نہیں بدلی تو کل کوئی بتانے کے لیے بھی نہیں آئے گا کہ اس سوچ کو بدلو. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, خوش رہیے. اللہ حافظ.